اسلام کو تنگ نظر کہہ کر یہ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمیں درس دیتے تھے نا، اور آگے سے کہتے تھے جی اتنی سختی نہیں ہے، یہ کیا اسلام پردے کا کہتا ہے، حقوق کا کہتا ہے، ماں بیٹی بیوی بہن سب کو ایک الگ درجے سے رکھ کر، نہیں جی عورت ہے جہاں بیٹھ جائے جہاں چلی جائے آزادی کے نام پر۔ وہ کیوں اب وہ جیفری ایپسٹین کی جو فائلز ہیں، وہ جزیرے کے اوپر ساری کہانی ہے، اب کیوں نہیں بولتے ہو، جس کے اندر سارے گندے یہ لبرل یہ دنیا کے مغربی تہذیب کو چلانے والے، ہمارے ملک میں بھی عورت مارچ کے نام پر جو پلے کارڈ اٹھا کر نکلتے ہیں، کہاں ہے وہ؟ اسلام کی جو حیا ہے نا وہ ابدی ہے، وہ غریب امیر سب کے لیے ہے۔ مسجد میں آؤ، بازار میں جاؤ، جہاں پر جاؤ۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر بھی تہوار بن چکے ہیں نا، جس طرح بسنت گزرا بھی یہ ویلنٹائن ڈے ہے، تو محبت سے کیا ہوتا ہے؟ پھول دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی سے تو محبت ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے نبی جیسی محبت نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر کے دکھا سکتا، جس میں حیا بھی ہے، عزت بھی ہے اور حقوق بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت سی جگہوں پر، میں ایک دو مثال دیتا ہوں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوتے، کھانا کھانے لگتے، جس جگہ سے سیدہ لقمہ لگاتی میرے نبی بھی وہاں سے لقمہ لگاتے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہ جو طریقہ ہے محبت نبھانے کا، نہ اس میں خرچہ ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ بےہودگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار ہے آپ کو۔ آج کا شوہر ہوتا جس طرح ہم میں سے کوئی بیوی ہمیں سوال کر دے، ہم اسے کوئی گفٹ کر دیتے ہیں، موبائل، سوٹ، کوئی اور فلاورز، بلونز بازاروں میں بکنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پر یہ بھی سمجھا دوں آپ کو، ایک ہوتا ہے گناہ کو انجام دینا، لیکن اللہ نے اس بے حیائی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ۔ جو یہ پسند کرتا ہے نا تم میں سے، کہ پسند کرتا ہے، صرف کرنا انجام دینا الگ بات ہے، صرف دل میں کہتا ہے کہ ہاں یار پردہ نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں لڑکوں کو ایسے ایسے گھومنا چاہیے، صرف وہ فحاشی کو یا پھیلاتا ہے میڈیا پر، اپنا کردار ڈال لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک ہوتا ہے خود کرنا، انسان کا ذاتی فعل ہے، ایک ہے کہ ہم معاشرے میں عام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ترین عذاب اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ زمین سے 2 دھاگے اٹھائے، ان کو گرا لگائی آپس میں، جہاں سے وہ دھاگے آپس میں جڑ رہے تھے نا، گانٹھ لگی ہوئی تھی، گرا لگی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، پیار سے حمیرہ بھی کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کہ جس طرح یہ دھاگے آپس میں جڑ رہے ہیں نا، میرا رشتہ بھی تجھ سے ایسا ہے، میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں۔ سیدہ کہتی میں اکثر پوچھ لیا کرتی تھی میرے آقا وہ پیار کی گرہ کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ اللہ نے اسے اور مضبوط کر دیا اور کھینچ دیا۔ تو یہ ایک انداز ہے، جنگ پہ جا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ دوڑ لگا دی، صحابہ کو آگے بھیج دیا اور بیوی سے کہا دوڑیں، ریس لگائیں، کون جیتتا ہے؟ پہلی دفعہ سیدہ عائشہ جیت گئی، ہلکا جسم تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دفعہ اور جنگ سے آتے ہوئے کہا عائشہ دوبارہ ریس لگائیں، دوبارہ دوڑیں، دوبارہ دوڑ لگائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ جو تو نے ہرایا تھا، جنگیں لڑیں، حالات دیکھے، لیکن بیوی کا پیار نہیں بھولے۔ یہ ہوتے ہیں موقع، صرف ایک دن پھول اٹھا کر بھاگنا اور کہنا جی کچھ نہیں ہوتا، پھر ہم نے تہوار بدل دیے، ماں باپ کا، ٹیچر کا، بیوی کا، یہ سب کچھ۔ وفا، محبت، عزت، احترام پورا سال ہوتی ہے۔ حیا وہ ہے جو ہمیشہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے، دین اسلام کا حسن وہ حیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اس سے بڑی مثال کیا دوں، ہمارے نوجوانوں کی جو معاشرے میں چال ڈھال اور رہنا سہنا۔ صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا ہوا دیکھتا تھا نا، تو کیا کوئی باپردہ ایمان والی کسی لڑکی کی حیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کنواری حیادار لڑکی سے بھی زیادہ احتیاط سے اس طرح نظریں جھکا کر اس طریقے سے چلا کرتے تھے کہ اس کا چلنا اتنا اعلیٰ نظر نہیں آتا تھا جتنا نبی کا چلنا حیاداری سے نظر آتا تھا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نوجوان جتنی بےہودگی پھیلا کر خود کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایکٹیو ہیں، ایسے ہیں، میڈیا پر گندی زبانیں استعمال کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اپنی یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ یہ کسی کا گناہ ہے جو اپنے سر لے کر میڈیا پر ہم ڈال لیتے، یہی تو پکڑے جائیں گے۔ یعنی موبائل کسی کا، بنانے والا ویڈیو کوئی ہے، گانا بنانے والے لوگ اور ہیں، بےہودگی بنانے والے اور ہیں، آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے اسے ایک کلک سے آگے پیچھے بھیج رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیادار بن کر رہنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے بھائی کو چھوٹے کو ڈانٹ رہے تھے، وہ بہت شرمیلا تھا،
حیادار جس طرح ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ کچھ لوگ بات نہیں کرتے تو یہ ان کا عیب نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہ لڑکی ہے پتہ نہیں گھر میں بیٹی ہے خود خاموش رہتی زیادہ کیوں؟ یہ حیا کی علامت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ایسی تھی. امت محمدیہ کے نوجوان حیادار مسلمان بھی ایسے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہے تو اسے کہا کہ چھوڑ دے اسے, اس کا یہ شرمانا, اس کا اس طرح حیا کرنا اس کے ایمان کی علامت ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی کیونکہ حیا سے جو چیز ہوتی ہے نا وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں قرآن میں آتا ہے ان کا تذکرہ. اللہ کہتے ہیں فجاءته احداهما تمشي على استحياء, وہ جو دو میں سے ایک لڑکی آگے آئی نا حیا سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں, وہ جو کنویں پر پانی پلانے کا واقعہ ہے. تو یہ اللہ اس کی چلنے کی ادا بھی بیان کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ حیا کو پسند کرتا ہے. حضرت مریم پر اللہ کا حکم اترا کہ آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے. اب اللہ کا حکم کس چیز کا ڈر رہتا ہے, لیکن کہا اللہ کردار میرا, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نیک باپ کی نیک اولاد تھی, اس کا باپ نیک, ماں نیک, بیٹی نے بغیر شادی کے بیٹا پیدا کر دیا. اللہ نے جب یہ فکر دیکھی نا تو فرمایا تھا چل اٹھا کر اپنے بیٹے کو, مریم تیرے کردار کو بچانا تیرے اللہ کا کام ہے. پھر اللہ نے کسی کو گواہی دے کر نہیں بھیجا, فرشتہ نازل کیا ہو, کتاب نازل کی ہو, کسی قوم کے بزرگ کو بھیجا ہو کہ مریم کی گواہی دے دو. اللہ پھر جب بچانے پہ آتا ہے وہ بچہ ماں کی گود میں بول کے کہتا ہے قال انی عبد اللہ, اور میری ماں کو برا کہنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں, یعنی اللہ نے پیدا کیا مجھے. تو میرے بھائی ہم حیا کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے, حیا ڈے بنا لیا کریں. یہ گندگی پھیلانے والے اور یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے گندی موت برائی کے اندر وہ کسی عاشق مشوقہ کے چکر کے اندر وہ مرے اور لوگ کہتے ہیں محبت کا دن ہے. محبت کا دن وہ تھا جس دن اسلام کا سورج طلوع ہوا, حیا کی ہر طرف آواز پھیلی, اپنے تو اپنے غیروں کی بیٹیوں کے سر پر بھی جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول نے دوپٹے دیے اور ان کی عزت کی, اس دن لوگوں نے کہا تھا کہ اصل حیا تو یہ ہے.